بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام احباب محبت اور عقیدت سے دوشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب۔ جم جم کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، ہر سال کی طرح ہمارے محترم و مکرم حاجی اجاز صاحب اپنی رہائش گاہ پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت سے 12 روزہ اجلاس کا اہتمام کرتے ہیں، جس کی آج 7ویں نشست ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، کونین کے والی امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کے صدقے ہمیں کائنات کی یہ ساری بہاریں عطا کی، اس محبوب آقا کی ولادت پر ان کا یہ جلسے منعقد کرنا اپنے گھر میں، چونکہ ہر مومن اپنے دل و جان سے محبوب آقا سے پیار کرتا ہے۔ یہ 100 واڑی میں ہوں تو وہاں بھی میلاد ہوتا ہے، یہ یہاں آ جائیں پھر بھی میلاد ہوتا ہے، کیونکہ سرکار کے میلاد کسی جگہ کے محتاج نہیں ہوتی، یہ دل کی محبت ہے، وارفتگی ہے، اس وارفتگی میں ہم اپنے محبوب آقا کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور پروردگار اس محفل میلاد کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری جمیع خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آپ نے اس سے قبل بہت سے موضوعات پر گفتگو کو سماعت کیا۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع سخن ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پہلو ہے۔ یہ بڑا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے اور بڑا اس میں آپ کو انشاءاللہ میٹیریل ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس موضوع کو سننے کے بعد پھر آپ کو علم ہوگا کہ اسلام کی جو اشاعت کا سبب بنا، اس کے پیچھے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقی پہلو تھے۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کریں تو اتنی ڈائمنشن ہے، میں اگر ایک ایک پر ڈسکس کرنا شروع کروں یہ مہینہ ختم ہو جائے، ہمارے آقا کے اخلاق کا ایک باب پورا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی ذات و صفات کا مظہر عتم بنا کے بھیجا۔
جملہ میں نے بہت بڑا کہہ دیا، آپ سمجھے نہیں، پھر میں رپیٹ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا مظہر عتم بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آسان کر دوں تو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے۔ سوچتی ہے دنیا یہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، منٹھار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گرامی کے حضرات، جب تک ہم اپنی بات میں اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ کریں تو مزہ ہی نہیں آتا، کیونکہ ہمارے دلوں میں اگر عشق و محبت ہے تو فقط اعلیٰ حضرت کی وجہ سے۔ سب کہیں عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت۔ ہم نے اس مرتبہ شمالی لاہور میں 2 عرس منائے اور ڈنکے کی چوٹ پہ منائے۔ اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں تیرے انداز بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیرے۔ ہمارے آقا کے حسن کی کیا بات ہے، ان کی تابانیاں۔ تو میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اخلاقی پہلو ذکر کرنے لگا ہوں تو میں آغاز کروں گا سرکار کے اس پیکر مصطفیٰ کو جس کو اللہ رب العزت نے سب سے بے مثال بنایا ہے۔ یعنی جو تخلیق ہوتی ہے اس کو خلق کہتے ہیں، کریشن، اور جو اخلاق ہوتا ہے، موریلٹی جسے مورل ویلیوز کہتے ہیں، وہ خلق ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا بات اس وقت پوری ہوتی ہے جب اعلیٰ حضرت مور لگا دے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے محبوب اللہ نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیا ہے۔ تو ہمارے آقا کا اخلاق کیا ہے؟ عظیم۔ کیا ہے جی؟ عظیم ہے نا۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت نے قسم اٹھائی ہے اور ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، ہمارے آقا جیسا عظیم اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اب میں جو حسن اپنے آقا کا تھوڑا سا ذکر کر کے آگے چلوں گا، ذرا توجہ سے سننا ہے، خدا کی قسم یہ لذتیں آپ کے دل میں بیٹھ گئیں تو انشاءاللہ رات سوئیں گے آمینہ کے لال کا دیدار بھی ہوگا۔ ان کے حسن کو جو میں ڈسکس کرنے توجہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے پیرائے میں وہ تخلیق کا خوبصورت پیکر بنایا ہے، کائنات میں اتنا حسین نہ ہے نہ ہوگا۔ وہ حسین کیسے ہیں؟ مثلا دیکھیں نا، کوئی کسی کو حسن بیان کرے تو وہ تمثیل سے بیان کرتا ہے، تشبیہ دیتا ہے یا استعارہ استعمال کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا محبوب ایسے ہے جیسے گلاب کی پنکھڑیاں، کوئی کہتا ہے میرا محبوب ایسے جیسے چاند۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ایسا ہے کائنات کی کسی شے سے نہ تشبیہ دی جا سکتی ہے نہ استعارہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ پھول کی پنکھڑی بھی کیا ہے، چاند کی کرنیں بھی کیا ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کائنات میں کسی چیز کے ساتھ کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ان کا حسن ایسا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جب ہر طرف سے بے بس ہو جائے نا اور آپ کسی کا حسن بیان کرنا چاہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ کہیں گے یہ میری جان ہے، اور اس سے زیادہ کیا کہیں گے؟ لیکن نہیں، پیر میر علی شاہ کہتے ہیں خبردار، جب محبوب کا دیدار ہوا تو کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا، یعنی جان بھی نہیں کہتے، اس صورت نو میں جانا تھا،
پھر کہتے ہیں نہیں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا رہے، یعنی ایسا حسن ہے جو کسی پہ رائے میں آ ہی نہیں رہا۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے جی حسن ایسے ہے میرے محبوب کا جیسے پھول ہو، تو پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی جیسے شمع ہو تو شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں پھر وہی بات ختم ہوگی تو اعلیٰ حضرت بھی ختم ہوگی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، پر میں ایسا حسن کا کمال ہے خدا کی قسم جہاں کوئی کسی قسم کا نقص کا گمان بھی نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، ایسا پھول ہے جہاں کوئی کانٹا نہیں، ایسی شمع ہے جہاں دھواں نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بے مثال ہے، ایسا حسن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے بتایا پیکر مصطفیٰ کی عظمت کو کسی سے تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی۔ وہ محبوب ہیں اللہ کے پروردگار نے ایسے پیرائے میں ڈال کے بھیجا ہے کہ جن کو ہم کسی بھی حسن سے تشبیہ دے ہی نہیں سکتے۔ مثلاً اگر کوئی چاند کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے یا کوئی صبح کی سفیدی سے تشبیہ دیتا ہے تو اعلیٰ فرماتے ہیں پھر بات وہی ہے، بات ختم ہوگی تو اعلیٰ حضرت بھی ختم ہوگی۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں تاب مرات سحر گرد بیابان عرب، فرمایا محبوب آپ کی گلیوں کا گرد و غبار اڑتا ہے تو سحری کی سفیدی پیدا ہو جاتی ہے۔ تاب مرات سحر گرد بیابان عرب، محبوب کی گلیوں کا گرد و غبار اڑے تو سحری کی سفیدی بن جاتی ہے۔ فرمایا غازۂ روح قمر دود چراغان عرب، میرے آقا کے شہر کے چراغ جب جلیں تو اس کا دھواں اڑ کے اوپر جاتا ہے تو چاند اپنے منہ پہ مل کے چمک حاصل کر لے گا۔ جس محبوب کے شہر کے چراغ کا دھواں چاند کی کرنیں بن جائے اس محبوب کی اپنی نورانیت کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں، میں نے کہا اس حسن کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت آخر کار قلم توڑ دیا، فرمایا کیسے ہم بیان کریں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، فرمایا خود رب اپنے محبوب کی جب شان بیان کرتا ہے تو کیسے کر سکتا ہے؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ فرمایا جب اس پروردگار نے اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے، اور یہ ایسی شان، یہ تو ہم دیکھیں گے نا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جب حشر کا میدان ہوگا اللہ فرماتا ہے ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، جہاں ساری مخلوق ہوگی اور محبوب کی خوبیاں بیان ہوگی، پھر پروردگار اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمائے گا اور ایسی عظمت ہوگی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ حشر کا میدان اس لیے سجے گا کہ ہر طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہوگا، ہر جگہ سرکار کا نام۔ اسی لیے ہم آج بھی یہ نام لیتے ہیں، ذکر اپنے گھروں میں میلاد کا کرتے ہیں تاکہ عادت پکی ہو جائے، حشر کے میدان میں سرکار آئیں تو پھر ہم سرکار کا میلاد بیان کرنا شروع کریں، اور پھر وہاں سب کے سامنے بھی ہوگا۔ تو ایک تو آپ کو یہ بات واضح طور پہ ہم نے سمجھا دی کہ سرکار کا حسن کائنات کی کسی شے کے ساتھ کسی بھی طرح اس کی تشبیہ بنتی نہیں ہے، اس کی کوئی تشبیہ اور تمثیل کائنات میں ہو تو ہم بیان کریں۔ اللہ نے ایسے در یکتا کے طور پر اپنے محبوب کی تخلیق فرمائی۔ یہ بات ہو گئی خلق پر، اب خلق پہ آئیں، ان کے اخلاقی پہلو کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پہلو بے شمار ہیں، ان میں سے میں ایک نقطہ پہلے آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ جیسے بھی تاجدار ختم نبوت کی بات ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں ایک یہ بھی ہے، پروردگار نے
آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین ہو، رسول اور نبی کی ضرورت جب پیش آتی ہے جب کسی نبی کا ایک وقت جو مقرر تھا وہ ختم ہو جائے۔ مثلا پہلے جو رسول آئے، کوئی مدین کے رسول ہیں، کوئی مصر کے رسول ہیں، کوئی فلسطین کے رسول ہیں، کوئی ایکا کے رسول ہیں، کوئی رس کے رسول ہیں، کوئی مدین کے رسول، اپنے اپنے علاقے کے رسول تھے۔ تو رسول اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے کسی علاقے سے مختص کیا اور ان کا ایک ٹائم پیریڈ مقرر کر دیا کہ اتنے وقت تک آپ نبی اور رسول ہیں۔ لیکن جب ہمارے آقا کی باری آئی، اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس، پیارے محبوب اعلان کر دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب انسانوں کا رسول بن کے آیا۔ نہ کوئی جگہ کی قید، نہ کوئی علاقے کی قید، بلکہ صرف یہاں تک نہیں، آگے بھی فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، پیارے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ عالمین میں تو سب ہے، جیسے اللہ رب العالمین ہے، ہمارے آقا رحمت للعالمین۔ کائنات کا کوئی ذرہ رب کی ربوبیت سے باہر نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ ہمارے آقا کی رحمت سے بھی باہر نہیں ہے۔ اور یہ شان ہمارے آقا کی ہے، ہمارے آقا اللہ کی ذات کو نکال کر ہر مخلوق کے لیے رحمت ہیں۔ ہمارے آقا رحمت تھے کہ ہیں، کہ اس بات کی دلیل ہے ہمارے آقا کی رسالت کا دور آج بھی جاری و ساری ہے، تو کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر بات، ہر نبی اور رسول کا کلمہ اس کی امت نے پڑھا، ہمارے آقا کا کلمہ نبیوں رسولوں نے بھی پڑھا۔ اللہ نے ازل سے وعدہ لیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اللہ فرماتا ہے عالم ارواح میں ہے انبیاء کرام رسول اعظام، میں تمہیں نبوت اور رسالت دے رہا ہوں، لیکن وعدہ کر کے جاؤ اگر تمہارے دور میں میرے محبوب آ گئے، کلمہ چھوڑ کر میرے محبوب کا دامن بھی پکڑو گے اور میرے محبوب کی مدد بھی کرو گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اللہ نے وعدہ لیا۔ قَالُوا أَأَقْرَرْنَا، اللہ نے پوچھا کیا تم نے، قَالُوا أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے سب نے اقرار کیا؟ تو سب نے ایک ہی آواز میں کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ اب جو عالم میں ارواح کے اندر وعدہ ہو چکا تھا، جو وعدہ ہوا اس کی تکمیل کی باری آئی، تو معراج کی رات ہے، سارے انبیاء کرام مسجد اقصیٰ میں پیچھے ہیں، ہمارے آقا مصلی پر امامت میں کھڑے ہو کر امام بن۔ اب اعلان چونکہ اس وقت سے ہوا، پوچھا گیا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب رسولوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اقرار سے بات نہیں بنے گی، فاشہدوا، میرے محبوب کی رسالت پر گواہیاں بھی دو۔ میرے محبوب کی رسالت پہ کیا دو جی؟ گواہیاں بھی دو۔ سارے رسولوں نے گواہی دی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، پروردگار بھی اپنے محبوب کی رسالت پہ گواہ بن کے آ رہا، اللہ رب العزت بھی گواہ بن کے آیا۔ اب اس سے پتہ کیا چلا، خالق کائنات نے یہ عظمت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رفعت، یہ شان عطا کی۔ ہمارے آقا سارے نبی اور رسولوں کے بھی کیا ہیں جی؟ امام ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں بات پھر ہے، بات ختم ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت بھی ختم ہوتی ہے، اس لیے ہم ہر بات میں ذکر کرتے ہیں، کیوں؟ عشق محبت، عشق و محبت، ڈٹ کے عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور میں سارے انبیاء اور رسولوں سے عرض کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے نبیوں کو مالکوں کہا ہے، کیا کہا ہے جی؟ اعلیٰ عرض کرتے ہیں کہ میں کہوں گا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سارے انبیاء ہوں گے، 1,24,000 کم و بیش 313 رسول ان میں سے۔ اعلیٰ عرض کرتے ہیں میں نبیوں سے کہوں گا کیا بتائیے کہ کیا شان ہے تمہارے اور ہمارے نبی کی؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں سارے نبی یک زباں ہو کے کہیں گے جیسے سب کا خدا
ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا ایک خدا ہے ہم سب کا ایک ہی نبی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں رسولوں کے بھی رسول اور نبی ہیں۔ اللہ نے یہ مقام ہمارے آقا کو عطا فرمایا۔ تو گرامی حضرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی جیسے اپنی ذات و صفات میں اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا جس پر بعض احباب جیسے چونک گئے، ہمارے آقا اللہ کی ذات و صفات کے مظہر اتم ہیں۔ کیوں؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا البتہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ کیا آ گئی جی؟ روشن دلیل، برہان دلیل کو کہتے ہیں۔ تو دلیل تو کسی واقعے پر ہوتی ہے۔ ہمارے آقا کس چیز کی دلیل ہے؟ تو کہنا پڑے گا ہمارے آقا اللہ کی ذات و صفات کے مظہر اتم ہیں، اور خالق کائنات نے دنیا میں بھیجا اور کہا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ تو رب کی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ بھی مل جائے۔ ایک دن ہمارے آقا نے خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا من اطاعنی فقد اطاع، جس نے میری مانی اس نے رب کی مانی۔ اب کفار نے کہا لو جی، پہلے کہتے تھے میں رسول ہوں، اب کہتے ہیں میں خدا ہوں، کہتے ہیں جو میری مانے وہ رب کی مانے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے میرے محبوب سے سنا ہے، پروردگار سے بھی سنو۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار کے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی وجہ سے گرامی کا حضرات بارگاہ مصطفی تک پہنچ جانا بارگاہ الوہیت کا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت، میں نے پھر کہا بات ختم ہوگی تو اعلیٰ حضرت پہ ختم ہوگی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ہم یہاں دو کہتے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، آپ اپنے قریبی دوست کے ساتھ جا رہے ہوں اور گرمی ہو، آپ کہیں چلے جی 2 بوتل لیتے ہیں، آپ نے بوتل پی، جیسے جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے، دوست نے کہا نہیں یار پیسے میں دوں گا، آپ کہتے ہیں یار میرے تیرے کوئی دو ہے، یہ قریب دوستی کا تقاضا ہے، میرے تیرے کوئی دو ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے میرے کوئی دو ہیں۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے کیسے بیان کیا؟ آپ فرماتے ہیں اب مجھے آپ خود بتائیے اس کائنات کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں میں تو مالک اپنے محبوب آقا کو کہوں گا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میرا تیرا ہے ہی نہیں ہے، میرے تیرے کوئی دو ہیں۔ یعنی اعلیٰ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہاں تو میرا تیرا ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ساری خدائی کا مالک محبوب کو بنا دیا۔ گرامی حضرات، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات و صفات میں سب سے جدا گانا خوبیاں رکھنے والے ہیں، تو ہم بات کر رہے تھے خلق اور خلق کی، تو ہم نے خلق کی بات کرنے کے بعد اب خلق کی بات کرنی ہے۔ اخلاقی پہلو کیا ہے، موریلٹی کیا ہے، مورل ویلیوز کیا ہیں، یہ وہ اخلاق، طور طریقے، عادات ہیں جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وہ خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک طور پر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، اور ان کی یہ خوبیاں پہلی کتابوں میں بھی لکھ دی۔ بڑے بڑے یہودی عالم جب اپنی کتابوں کی ان تمام خوبیاں محبوب خدا میں دیکھتے ہیں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اخلاقی پہلو کیا ہیں سیرت نبویہ کے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہم مناتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم میلاد مناتے ہوئے اپنے آقا کی سیرت کو اپنانے کی بھی کوشش کریں۔ اصل تو ہمارا مقصد یہ ہے نا کہ ہم یہ محفل میں بیٹھے ہیں، ذکر پاک ہو رہا ہے، لیکن اس محبوب آقا کی زندگی کو اپنانا یہ ہماری حقیقی معراج ہے اور کامیابی کی دلیل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے، آپ کی سیرت طیبہ کے جو اخلاقی پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بات کہی سچائی کے ساتھ کہی۔